دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، آج کی بین الاقوامی اور پاکستانی سیاست کی بڑی خبروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اپنے چھوٹے بھائی اور شہباز حکومت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اور ان کی حکومت کے بارے میں بیان کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب کے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں دیے گئے بیان کا بھی ذکر کریں گے اپنے اس بلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے بیان کی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ میری دانست میں ایسا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت حکومت کے ساتھ چل سکتی ہے۔ میں یہی بات ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف صاحب یہی بات 2 ماہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک فریق مخلص ہی نہ ہو تو اس کا نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے جیسا ان مذاکرات کا نکلا۔ اس کے باوجود آوازیں آتی رہتی ہیں کہ پس پردہ مذاکرات جاری ہیں، لیکن یہ اپنے ورکرز کو جھوٹے دلاسے دینے کے مترادف ہے۔ اس بیان کے پس منظر میں ناکام ہونے والے مذاکرات ہیں، جن کی ناکامی کا سارا ملبہ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے حکومت پر ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ شور برپا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کا بانی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، لیکن ٹرمپ نے صدارتی کرسی تو سنبھال لی، لیکن بانی پی ٹی آئی اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں۔ یعنی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بارے میں بھی خواجہ آصف صاحب نے بات کی، اور جو امریکی صدر یا پھر ان کے اوپر ایک ڈیپینڈنٹ عمران خان کی رہائی تھی، جس کا بار بار پاکستان تحریک انصاف کے جو عمائدین ہیں وہ تذکرہ کرتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بانی کو امریکی صدر کے جو موجودہ امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے صدر بننے کی وجہ سے ممکنہ رہائی مل سکتی تھی، جس کا وہ تذکرہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اپنے مارچز اور باقی تمام دیگر جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہاں پر کرتے رہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ٹرمپ کا جو ٹلٹ تھا یا پھر ٹرمپ کا جو انہوں نے ابھی تک فیصلہ کیے اور انہوں نے جو ابھی تک بیانات دیے، ان میں کہیں پر بھی پاکستانی سیاست میں انٹرفیرنس کا ان کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا ان میں۔ اور اسی تناظر میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ ایک شور برپا کیا گیا تھا ایک خاص جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ ایک شور برپا کیا گیا تھا کہ بانی تحریک انصاف کو رہائی ملے گی جب امریکی صدر جو ہیں وہ اقتدار سنبھالیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا، اور انہوں نے یہاں پر مذاکرات جو کہ ناکام ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے عمائدین اور حکومتی بینچز کے درمیان، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسے جو مذاکرات جہاں پر ایک پارٹی یا پھر ایک فریق مخلص نہ ہو تو ان کا انجام ایسا ہی نکلتا ہے جیسا کہ ان مذاکرات کا نکلا۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں سابق وزیر اعظم کے موجودہ وزیر اعظم اور حکومت کے بارے میں دیے گئے بیان کی۔ تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا شہباز حکومت کے بارے میں کہنا تھا کہ شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں، اور دعائیہ انداز میں ان نے یہ بھی کہا کہ اللہ کرے کہ ہم دوبارہ سے ٹیک آف کر سکیں، یعنی ان کی مراد تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دوبارہ سے ٹیک آف کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا۔ اچھا، تو ناظرین، بین الاقوامی خبر کی جانب بڑھیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بہت خراب ہے، اور ٹرمپ کی ہم پہلے بھی ڈپلومیٹک اپروچز کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ کیسے وہ اپنی انتخابات کی جو ان کی سرگرمیاں تھیں اس میں کہتے رہے کہ جو جنگ ہے وہ ایک ناگزیر چیز نہیں ہے، اور جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یوکرین رشیا جنگ کے خاتمے کے لیے ان کی روسی صدر پیوٹن سے بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو امریکی صدر نے مزید کئی محاذ جو کھولے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے تو آج انہوں نے جو گلف آف میکسیکو کو وہ کہہ رہے تھے گزشتہ عرصہ میں کہ گلف آف امریکہ کا وہ نام دے دیں گے، آج ان نے گلف آف میکسیکو کو گلف آف امریکہ کا نام دینے پر بھی باضابطہ طور پر دستخط کر دیے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید
باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے میزبان اسد علی بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔